یہ بھی اس کا فائدہ ہے. وَلِيَفِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کلام نغمہ کیا. اب وقت تو زیادہ نہیں ہوتا، کچھ نماز بھی ہوئی ہے، 5 بجے نماز ہے، 8-10 منٹ تو نماز پہ دعا پہ لگ جاتا ہے، 10-15 منٹ میں 12. اب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، پیٹ کی حفاظت، اس کی بھوک ختم کرنے کے لیے، پیٹ کی بھوک ختم کرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال بکریاں چرائی. اپنے سسر کے پاس بکریاں چرائی. انہوں نے کہا کہ 8 سال بکریاں چراؤ، اگر 10 سال چراؤ تو آپ کی مرضی، لیکن کم از کم 8 سال بکریاں چرا سکتا. اور اس خدمت کو مہر کے طور پر قبول کیا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی، بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں آیا دنیا میں جس نے بکریاں نہ چرائی. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ بکریاں چرانے میں نفس کو مشقت ہوتی ہے اور اس مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور پھر بکری ایک کمزور جانور ہے، کمزور جانور ہے. وہ ادھر ادھر اگر بھاگ جائے، اور پھر ضعیف بھی ہے، عاجز بھی ہے، ادھر ادھر اگر بھاگ جائے تو اس کو آدمی کوئی لاٹھی وغیرہ مار نہیں سکتا، ہڈی اور پس میں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ساری مشقتوں کو بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا. تو اس طرح پھر مشقت کو برداشت کرنے کی اور کمزور اور ضعیفوں کے ساتھ گزارا کرنے کی عادت بن جاتی ہے اور مشق ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، لہٰذا پھر لوگوں سے خطاب کرنے میں اور نبھانے میں اور ان کی طرف سے تکلیفیں اٹھانے میں پھر آسانی ہوتی ہے. یہ حکمت ہوتی ہے بکریاں چرانے میں. ایک عاجز مخلوق کے ساتھ گزارا کرنے کی کیا ہو جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں یہ حکمت ہے، اور ہر نبی نے یہ بکریاں چرائی. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے بھی چرائی؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی. میں نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی چند قیراط پہ. قیراط چاندی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا، 5 جو کے برابر اس کا وزن ہوتا تھا. کہتے ہیں ایسے چند قیراط پہ میں نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ بکریاں چرائی. بکریاں جب چرائی 8-10 سال اور واپس جا رہے تھے مصر، تو راستے میں اللہ نے نبوت دی. اور ساتھ اگلی آیت میں جیسے آ رہے ہیں، بلکہ آج بھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ میری بڑی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ساتھ لے جاؤ، فرعون کی طرف چلے جاؤ. انہو طغیٰ، بے شک وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، باغی ہو چکا ہے. اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ یہ لاٹھی اچھی طرح دیکھ لیا، اب اس کو ڈال دو نیچے زمین پہ. موسیٰ علیہ السلام جب ڈال دی لاٹھی کو تو وہ ایک سانپ بن گئی، دوڑنے والی سانپ بن گئی وہ، اور دوڑنے لگی وہ لاٹھی. سانپ بن گئی وہ سانپ جو دوڑنے لگا، دوڑتا رہا. دوسری جگہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام خود گھبرائے. یہ تبھی گھبراہٹ ہوتی ہے یہ منصب نبوت کے خلاف ہے.
عقلی اور شرعی گھبراہٹ وہ تو اس کے منافی چیز ہے، لیکن طبی گھبراہٹ جن چیزوں میں انسان کی طبیعت گھبراتی ہے کہ نبوت کے منافی نہیں، ورنہ اللہ کے نبی کبھی نہ گھبراتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ گھبراہٹ محسوس کی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ گھبرائے مت، دوسری جگہ سے قرآن میں آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو میں بالکل پہلی حالت پہ لے آؤں، یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی۔ یہاں بھی الفاظ ہیں، یہاں گھبرانے والی بات کو نہیں صرف اتنا کہ اس کو پکڑ لیں، ہاں ہے اس کو پکڑ لیں اور گھبرائے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے گھبرانے کا ذکر نہیں کہ وہ گھبرائے کہ آپ اس کو پکڑ لیں اور گھبرائے گا، آپ اس کو پہلی حالت پہ لوٹا دیں۔ جادوگر کے جادو میں اور معجزے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جادوگر میں جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، ماہیت و حقیقت نہیں بدلتی۔ مثلا اگر وہ لاٹھی ہے وہ اسی طرح لاٹھی ہوتی ہے، صرف نظر بندی ہوتی ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سانپ ہے، اور معجزے میں حقیقت بن جاتی ہے۔ یہ لاٹھی جب سانپ بن جاتی جب پھر لاٹھی نہ رہتی سانپ بھی ہوتی، یہ فرق ہے۔ جادوگر کیوں ہی مان لائے تھے؟ انہوں نے مشورہ کر لیا تھا کہ اگر یہ جادو ہوتا تو یہ لاٹھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی نظر آتی، ہمیں بھی لاٹھی نظر آتی، ہمیں بالکل سچ مچ یہ سانپ نظر آ رہی ہے، سانپ نظر آ رہی ہے، لاٹھی نہیں، سمجھے ماہیت بدل گئی، حقیقت بدل گئی، اور یہ جادو نہیں ہوتا، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اور سمجھے وہ چیز وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، معجزہ ہے، تب تو ایمان نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا یہ تو ایک نشانی ہے، معجزہ ہے۔ وَاذْكُرْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنے ہاتھ کو بغل میں لے دو، یہ بغل سے نکلے گا، ایسا نکلے گا کہ سورج کی طرح چمکتا ہوا دمکتا ہوا نکلے گا، ایسی روشنی ہوگی اس کی، لیکن پھر غیر سو، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی عیب کے۔ اور آیت اخری، یہ دوسری نشانی ہوگی، کیا ہوگی؟ دوسری نشانی۔ ہم نے کیوں یہ نشانیاں دی؟ تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض دکھاتے ہیں، بعض دکھاتے۔ اور نشانیاں تو عذاب کی شکل میں پھر انہوں نے دیکھی تھی قوم فرعون نے، کہ کبھی جو ہے نا وہ جوئیں پڑ جاتی تھی، کبھی جو ہے وہ پانی خون بن جاتا تھا، بلکہ ہر چیز خون بن جاتی تھی، ہر چیز خون بن جاتی تھی، اور کبھی ان کے برتنوں میں مینڈک ہی ہوتے، اور کبھی ان کے غلے میں کیڑے پڑ جاتے تھے مختلف قسم کے، کبھی آندھی طوفان کی شکل میں۔ تو وہ جو 9 نشانیوں کا ذکر آتا ہے، جن میں سے 2 یہ اور 7 اور، تو ان کا تو ذکر پھر اگلی آیات میں آئے گا یا دوسرے مقام پہ آئے گا، لیکن فی الحال اللہ نے فرمایا کہ 2 نشانیاں لے لو، فرعون کی طرف کے پاس چلے جاؤ۔ کیوں؟ کہ وہ سرکش پڑ چکا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں پھر کچھ کرتے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ، اور وہ کیا ہے بِيَمِينِكَ، تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ کارو ہے، کیا وہ عصایا، میری لاٹھی ہے، میری لاٹھی، اتوکل، ٹیک لگاتا ہوں، علیہا، اس پہ، وَأَحُشُّ، اور جھاڑتا ہوئے، بہا، اس کے ذریعے، علی غنمی، اپنی بکریوں پر، کیا جھاڑتا ہوں میں؟ پتے، احش کا معنی پتے جھاڑنا، وَأَحُشُّ، اور پتے جھاڑتا ہوں میں درختوں سے، بہا، اس کے ذریعے، علی غنمی، اپنی بکریوں پہ، وَلِيَ فِيهَا، اور میرے واسطے اس لاٹھی میں معارم و فوائد ہیں، اخرى، دوسرے فائدے بھی ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، القھا، ڈال دو اسے، یا موسیٰ علیہ السلام، فَأَلْقَاهَا، بس انہوں نے ڈال دیا اس کو، فَإِذَا هِيَ، بس اچانک وہ لاٹھی، حَيَّةٌ، سانپ بن گئی، تسعیٰ، دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ قال، اللہ تبارک نے فرمایا، خذھا، پکڑ لے اسے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے چمڑے میں ہاتھ ڈالا، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ نے اوپر ہاتھ رکھا،
خودها پکڑ لے اسے ولا تخف اور گھبراؤ مت سنعيدها القریب لوٹا دیں گے ہم اسے سیرتها الاولی اس کی پہلی حالت پر اس کی پہلی حالت پر بعض پیادہ کر اور پھیلا دے اپنے ہاتھ کو یعنی داخل کر دے اپنے ہاتھ کو الى جناحك اپنی بغل میں اپنی بغل میں تخرج بیضاء نکلے گا وہ روشن من غیر سوء بغیر کسی عیب کے آیت اخرى یہ دوسری نشانی ہو لے نوریا کا تاکہ دکھا دیں ہم آپ کو من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے الکبریٰ بڑی اپنی بڑی نشانیوں میں سے اذهب جائیں آپ الى فرعون فرعون کی طرف انه بے شک وہ کہا سرکش ہو چکا ہے باغی ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مکمل فرمان